پچھلے دروس میں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بچپن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزرا تھا اس کا ذکر فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اس بچپن کا زمانہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گزارا اور ان کے پاس پرورش پائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد رکھا، اور جب کبھی موقع ہوا برابر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فیوضات عطا فرمائے اور اس احسان کا بدلہ عطا فرمایا۔ یوں تو حضور کی پرورش کرنا یہ خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک سعادت مندی کی بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو ایمان بھی نصیب ہوا اور انشاءاللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب ہوں گے، صحابیہ بننے کا آپ کو شرف بھی حاصل ہوا۔ اور دوسری بات، حضور کی پرورش کرنے کی وجہ سے آپ کو قیامت تک دنیا آپ کا تذکرہ کر رہی ہے، آپ کو یاد رکھ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ مکے سے اپنے گھر لے کر گئیں تو کیا کیا فیوضات انہوں نے دیکھا کہ آپ کے گھر سے فاقے دور ہو گئے، آپ کی بکریوں میں برکت ہونے لگی، بکریوں کے تھن دودھ سے بھر رہے تھے، تمام فیوضات آپ دیکھ ہی رہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کتابوں میں اب یہ رشتہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے ماں کے پاس آ گئے، بس یہ رشتہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد بھی اس رشتے کا پاک و لحاظ رکھا۔ کتابوں میں آیا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہو گئی تو اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنے علاقے میں جو قحط سالی آ گئی تھی، قحط کو بیان کیا کہ ہمارے علاقے میں سخت قحط آ چکا ہے، لوگ پریشان حال ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، اس قسم کی کافی شکایتیں آپ نے کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت دائی حلیمہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 بکریاں عطا فرمائیں اور ایک اونٹ جو سامان سے بھرا ہوا تھا وہ سارا کا سارا اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرما دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کی یہ بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگ حنین کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو لوگوں نے بتایا کہ حضور ایک فلاں عورت ہے آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ وہ جب آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور میری ماں یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے ان کے ادب کی خاطر اور ان کے لیے اپنی چادر کو بچھا دیا۔ وہ آئی، اس کے بعد چادر پر بیٹھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی، انہوں نے جو مطالبات کیے تھے، جو انہوں نے درخواستیں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواستوں کو منظور فرمایا۔ اسی طریقے سے اور بھی کتابوں میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ فتح ہونے کے موقع پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضور کے پاس آئی اور آ کر بتایا کہ آپ کی رضائی ماں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ حضرت دائی حلیمہ کا انتقال ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو تک جاری ہو گئے تھے، یعنی اتنی محبت، اتنا لگاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کرتے تھے، اور انہوں نے جو پرورش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا لحاظ رکھا تھا۔ آج تو جو ماں خود دودھ بھی پلاتی ہے، جنتی بھی ہے اور پرورش بھی کرتی ہے، لوگ اپنی ماں کا احسان نہیں رکھتے، اپنی ماں کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کرتے، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماں نے آپ کو صرف دودھ پلایا ان کا اتنا لحاظ کر رہے ہیں، صرف 2 سال تک پرورش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا لحاظ فرما رہے ہیں۔ اور ایک موقع پر ایک غزوہ ہوا، اس کو غزوہ حوازن بھی کہا جاتا ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تھا، مکہ مسلمانوں کے اندر آ گیا تھا، غلبے میں آ گیا تھا، مکہ فتح ہو گیا، سارے مکے میں اسلام پھیل گیا، لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو مکے سے قریب میں ایک علاقہ تھا جہاں پر بنو حوازن رہا کرتے تھے۔ ان علاقے والوں نے کہا کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور مسلمان یہاں پر غالب آ گئے تو کیوں نہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں تاکہ مکے کے رہنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ مکے والوں سے زیادہ طاقتور ہم لوگ ہیں۔ تو لہٰذا ایک طرفہ ان لوگوں نے تیاریاں شروع کر دی اور مکے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب یہ لوگ کیونکہ تیر اندازی میں کافی ماہر بھی تھے تو ان لوگوں نے اچانک تیریں چلا دی اور مسلمان بھی آ کر ٹھہر گئے تھے میدان میں، انہوں نے تیریں چلا دی، ان کی ایک تیر بھی ضائع نہیں ہوئی، ہر ایک تیر پر کوئی نہ کوئی مسلمان سپاہی شہید ہوتا تھا۔ تو کئی مسلمان سپاہی اس میں شہید ہو گئے اور جنگ کی ابتدا میں مسلمانوں کے جو ہے نا قدم اکھڑ گئے تھے میدان سے، لیکن پھر مسلمان سنبھلے اور پھر ان پر حملہ کیا۔
اب اس کے بعد جو مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا. اب یہ لوگ جب جنگ میں آئے تھے تو یہ لوگ جنگ میں اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اپنا مال، تمام چیزیں لے کر آئے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جنگ سے کوئی واپس نہیں جائے گا، جو کچھ بھی ہے ہمارا یہی ہے، یہیں پر جئیں گے، یہیں پر مریں گے، بیوی بچے گھر میں ہے، اس بہانے سے کوئی واپس بھی نہیں جانا. تو لہذا اس ارادے کے ساتھ تمام چیزوں کو لے کر آئے تھے. لیکن جب مسلمان غالب آ گئے تو جتنے مرد تھے سارے کے سارے تقریباً بھاگ گئے، بعض لوگ مارے گئے. تو ان کے جو بچے تھے، ان کی جو اولاد تھی، اور ان کا جو مال تھا، وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. اب حضور علیہ السلام کئی دن تک وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے رہے. یہ کئی لوگ تقریباً 6000 کے قریب مسلمانوں کے پاس قیدی جمع ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی علاقے میں کئی دن تک انتظار فرماتے رہے کہ شاید ان کا کوئی ذمہ دار لوگ آئیں گے اور اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑا کر لے جائیں گے. لیکن کوئی بھی نہیں آئے. تو حضور علیہ السلام نے جو مسلمان جنگ کیے تھے سپاہی، ان سپاہیوں میں، ان غازیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو، ان کے مال کو بانٹ دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ مکہ واپس تشریف لائے. تو پھر کچھ دنوں کے بعد یہ بنو حوازن حضور کے پاس آئے. یہ جو مرد بھاگے تھے تمام لوگ حضور کے پاس آئے. ان میں سے حضور علیہ السلام کا رضائی چاچا یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کے دیور ابو سروان، یہ شخص حضور کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم آپ سے جو ہے نا خیر اور بھلائی کی امید اور توقع رکھتے ہیں. آپ کو جو قیدی آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، ان قیدیوں میں وہ عورتیں بھی ہیں جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں ہیں. بعض رشتے میں آپ کی رضائی خالائیں ہیں، رضائی پھوپھیاں ہیں، اور وہ عورتیں بھی ہیں جنہوں نے بچپن میں آپ کو اپنی گود میں کھلایا تھا. یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کے اطراف جو پڑوسی رہتی تھی، جن عورتوں نے آپ کو گود میں لیا، ایسی عورتیں بھی ہیں. تو لہٰذا ہم آپ سے خیر و بھلائی کی توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ آپ شاید ہمارے ان قیدیوں کو آپ رہا کر دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تمہارا میرے ساتھ جو رشتہ ہے، تمہارے قبیلے کی عورت نے مجھ کو دودھ پلایا ہے، اس رشتے کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے کافی دنوں تک جہاں پر جنگ ہوئی تھی وہاں پر تمہارا انتظار بھی کیا. لیکن تم لوگ آ کر اپنے قیدیوں کو چھڑا کر نہیں لے گئے. اب یہاں پر آنے کے بعد کافی دنوں کے بعد میں نے ان قیدیوں کو اب سپاہیوں میں تقسیم کر دیا. اب میں ان قیدیوں کو ان سپاہیوں کے پاس سے لے نہیں سکتا. تو لہٰذا اب تم یوں کرو کہ تم قیدیوں کے لیے بدلے میں مال لاؤ، مال دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑا کر لے جاؤ. تو ان لوگوں نے کہا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے، جو قیدی میرے حصے میں آئے ہیں اور میرے خاندان بنو عبد المطلب، یعنی میری دادا کا جو خاندان ہے عبد المطلب کا، ان خاندان والوں کے حصے میں جتنے بھی قیدی آئے ہیں، جو کچھ مال آیا ہے میں تمام کا تمام چھوڑ دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑنے کا اعلان فرما دیا. اور جو باقی قیدی دیگر صحابہ کے حصے میں گئے ہیں ان کے لیے مال دینا ہوگا. حضور نے اس قسم کا اعلان فرما دیا تاکہ انصاف بھی کرنا تھا. جب صحابہ کو یہ خبر ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے حصے کے قیدیوں کو چھوڑ دیا ہے، اب صحابہ بھی حضور علیہ السلام کی اداؤں کو ادا کرنے والے تھے، آپ کی اداؤں پر فدا ہونے والے تھے. ان تمام صحابہ نے سوچا کہ جب حضور نے قیدیوں کو چھوڑ دیا تو ہم کیوں رکھیں. تو لہذا تمام صحابہ اکرام جتنے بھی انصار تھے، تمام کے تمام انصار نے تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا. تو تقریباً 6000 سے زیادہ قیدی اس وقت رہا ہو گئے. تو حضور علیہ السلام نے چھوڑ دیا. اس میں سے ان قیدیوں میں سے ایک عورت جس کا نام شیمہ تھا، وہ بھی عورت تھی جو حضرت دائی حلیمہ کی بیٹی تھی، حضور کی رضائی بہن تھی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر اپنا تعارف کرایا کہ میں ان قیدیوں میں تھی، میں شیمہ ہوں جس نے بچپن میں، دائی حلیمہ کی بیٹی ہوں جس نے بچپن میں آپ کو اپنے گود میں لے کر میں پھرا کرتی تھی. تو حضور علیہ السلام کو تمام باتیں 60 سال پرانی باتیں یاد آ گئیں. حضور نے ان کا کافی ان کا احترام کیا، ان کی تعظیم کی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو میری بہن، تم میری رضائی بہن ہو. اب تم لوگ تو آزاد ہو چکے ہیں، تم کو جو ہے نا بغیر کسی معاوضے کے، بغیر مال لے کے تمہارے سارے کے سارے قبیلے کو آزاد کر دیا گیا ہے. اب اگر تم چاہو تو تم میرے پاس رہ سکتی ہو. یہاں میرا گھر حاضر ہے، تمہاری خدمت کے لوگ یہاں پر ہیں، تم یہاں پر رہ سکتی ہو. اگر تم جانا چاہتی ہو تو تمہارے جانے کا سارا بندوبست کر دیا جائے گا. تو انہوں نے جانے کو پسند کیا اور کہا کہ میں جانا چاہتی ہوں. تو حضور علیہ السلام نے ان کے جانے کا انتظام کیا، اور کیونکہ ان کے رشتہ دار جا رہے تھے، انہوں نے یہی عذر پیش کیا کہ میرے کافی سارے رشتہ دار اب جا رہے ہیں، میں بھی جانا چاہتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے کا سارا انتظام کیا. ان کو اور کافی چیزیں الگ سے اپنے مال سے عطا کیا
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قبیلے تک رہا، وہاں تک جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرورش ہو جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان سے جس نے آپ کو دودھ پلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کا اس دودھ کا برابر لحاظ رکھا۔ تو جو مال چھوڑا گیا تھا ان قیدیوں کے ساتھ، تقریباً 6000 قیدی چھوڑے گئے تھے اور قیمت میں 50 کروڑ درہم، یہ تمام کا تمام مال جو مسلمانوں کے حق میں آتا، تمام کا تمام مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی چھوڑ دیا۔ بس وجہ کیا تھی؟ بس جو دودھ ان لوگوں نے اس قبیلے کی عورت حضرت حلیمہ سعدیہ نے پلایا تھا، اس رشتہ داری کا لحاظ رکھتے، اس دودھ کا لحاظ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کے ساتھ اتنا بہترین حسن سلوک فرمایا۔ اب انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے بچپن کے متعلق بات چل رہی ہے، تو حضور کی بچپن کی کیا کیا ادائیں تھیں اور کس قسم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں معمولات تھے، کیا آپ کی عادتیں تھیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلے دور سے بیان کریں گے۔